بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول خان نے شیام کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ غزالہ اچانک سوال کر بیٹھی۔ میں نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سچ بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں میجر بخشی کی کہانی سن لینے کے بعد میرے لیے اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ زندہ رہتا یا مارا جاتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم باتوں میں مصروف تھے۔ گفتگو کا رخ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ سب نے ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ ویرا بھارت جانے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس بار سلطان شاہ کو تنہا کراچی میں رہنا تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ مظہر جی جلدی اسپتال پہنچو، روی کی زندگی سخت خطرے میں ہے، کوئی اسے اسپتال سے نکال لے گیا ہے۔ ماروتی کی رو دینے والی اور دہشت زدہ آواز میں سنا جانے والا وہ پیغام میرے اعصاب کے لیے ایک بم ثابت ہوا۔ تم کس اسپتال میں ہو؟ اسے کون لے گیا ہے؟ میں نے ایک سانس میں 2 سوال کر ڈالے۔ اس نے اسپتال کا نام بتایا اور روندی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس وقت میں خود کو بہت بے بس اور تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ تم فوراً یہاں آ جاؤ، روی کو کچھ ہوا تو میں رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میجر بخشی کو کامیابی کے ساتھ نکارا کر دینے کے بعد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روی موہن کی آزادی یا زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہی ایک ایسا شخص تھا جسے شیام کے ذریعے موہن ہاؤس کے اندر کے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے اور اسی خبیث نے میرے گھر کا فون نمبر بخشی تک پہنچایا تھا۔ مجھے ابتدا ہی سے شبہ تھا کہ شیام کی رپورٹ سن لینے کے بعد بخشی نے فون پر مجھے جو دھمکیاں دی تھیں وہ ان کو عملی جامہ پہنانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ شیام یا بخشی کو میرے اصل نام کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے مجھے مظہر خان سمجھتے ہوئے فون پر دھمکیاں دی تھیں، ساتھ ہی وہ روی کو اس کی غداری کا مزہ چکھانا چاہتا تھا، کیونکہ شیام نے اپنے کانوں سے یہ بات سن لی تھی کہ کرشن کمار اور ہری چند کی اموات میں وہ پوری طرح حصے دار تھا۔ ہم نے اپنی دانست میں بخشی کو بالکل مہلت نہیں دی تھی۔ رات کو اس نے اپنے گھر سے مجھے فون کیا اور صبح کو ہم نے موہن ہاؤس سے واپسی پر اسے گھیر لیا۔ اس کے اذکار رفتہ ہونے کے باوجود کسی نے روی موہن کے خلاف کارروائی کی تھی تو اس سے صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ بخشی نے رات ہی رات میں اپنے کسی ساتھی کو اپنی معلومات میں شریک کر لیا تھا۔ اصل صورتحال کیا تھی اس کا اندازہ ماروتی سے ملاقات کے بعد ہو سکتا تھا، جو اسپتال میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی ایک بات کافی تھی کہ اس نے روی کے بارے میں مدد کے لیے میرا سہارا لیا تھا۔ وہ اپنے ماموزاد بھائی ہری چند کی رفاقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے برے بھلے جیٹھ نے اس کے اعترافات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ روی کے اچانک غائب ہو جانے پر وہ بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اسپتال میں مجھے دیکھتے ہی وہ اچانک جذباتی ہو جائے گی۔ ایسے نازک موقع پر میرے ساتھ کسی اور کی شمولیت میری سبکی کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے گھر سے اکیلے ہی اسپتال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ روی کی رہائش اولڈ کلفٹن کے علاقے میں تھی۔ جب اس نے اپنی جان کے خوف سے کسی اسپتال میں پناہ لینے اور عارضی روپوشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے توقع تھی کہ وہ کسی دور افتادہ لیکن مہنگے اور آرام دہ اسپتال کا رخ کرے گا۔ ماروتی نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے روی اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ وہ کلفٹن کے ایک اسپتال میں تھا جو اپنی جدید سہولتوں اور مہنگے اخراجات کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ حالات نے یکایک اپنا رخ تبدیل کیا ہے۔ میں نے چلتے چلتے ان تینوں کو متنبہ کیا۔ روی کے قصے میں بخشی کا کوئی ساتھی ملوث ہے تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ شخص فون نمبر کے ذریعے سراغ نکال کر یہاں بھی بار کر سکتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ایس ٹی ایف کے 2 آدمی اس وقت بھی ہماری چھت پر پہرا دے رہے ہیں۔ ہم بھی ہوشیار رہیں گے، بس موبائل فون پر اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہنا۔ ماروتی تم سے ملاقات کے لیے کوئی بھی بہانہ کر سکتی ہے۔ ویرا ہر بات کے منفی پہلو پر بلا توقف چھلانگ لگاتی تھی۔ ماروتی کے بارے میں جو بات اس نے کہی وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا اسے اکثر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اسے
से घूरता हुआ घर से निकल गया। मारवती मतवरम चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ अस्पताल की इंतजारगाह में मेरी मुंतजर थी। अस्पताल के इंतजामी अमले की एक खुश शक्ल और खुश लिबास खातून इसकी दिलजोई के लिए इसके साथ मौजूद थी। मजहर मुझे देखते ही मारवती ने बराई हुई आवाज में मुझे पुकारा और अपनी जगह छोड़कर तकरीबन दौड़ते हुए मेरे सीने से आ लगी। वो ऐसी सूरत हाल थी कि पहलू बदलकर खुद को इसकी दर्द से न बचा सका और नरमी से इसे अपनी बाहों में लेकर खुद से अलग करने की कोशिश करने लगा। इब्तदाई लम्हात में मेरी कोशिश बार आवर साबित नहीं हो सकी। वो मेरे सीने से लगकर सिसक पड़ी थी। पता नहीं रवि कहाँ है, इन्हें कौन ले गया। ये खातून बिला वजह परेशान और हरासा हो रही है। अस्पताल के अमले की खातून ने वजाहत की, मिस्टर रवि मोहन अपनी मर्जी से अपने दोस्त के साथ गए हैं। हम इन्हें नहीं रोक सकते थे। वो थोड़ी देर में जरूर अपने घर पहुंच जाएंगे। अस्पताल वाले बता रहे थे कि वो कई घंटे पहले यहाँ से चले गए हैं। मैं 2 मरतबा घर फोन कर चुकी हूँ, रवि अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। तुम्हें मालूम है कि यहाँ से हमारे घर का फासला चंद मिनट से ज्यादा नहीं है। ये मारवती मुझसे अलग होकर कह रही थी। इंतजारगाह में एक उदेड़ उम्र जोड़ा दाखिल हो रहा था। मुंतजम खातून ने मामले की नजाकत को भांपते हुए मारवती की बात काट दी। आप दोनों मेरे साथ मेरे दफ्तर में चलें, मैं आपको हर बात वजाहत से समझाती हूँ। वो कोई आम मसला नहीं था, बहुत गंभीर और उलझा हुआ मामला था। मुझे चंद फिक्रों से अंदाजा हो गया था कि इस मामले में अस्पताल वाले ज्यादा कसूरवार नहीं थे। मुझे रह रह कर सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी कि रवि अपने किसी शनासा के साथ गया था तो वो अब कहाँ था, और अगर वो किसी अजनबी की साजिश का निशाना बना था तो किसी मुजाहमत के बगैर इसके साथ जाने पर क्यों आमादा हुआ। खास तौर पर ऐसी सूरत में कि इसके जहन पर अपने कत्ल का खौफ सवार था और वो महज इसी वजह से घर और अपने बड़े भाई की आखिरी रसूम छोड़कर अस्पताल में पनाहगज़ी हो गया था। अपने मुख्तसर मगर आरामदेह आरास्ता दफ्तर में पहुंचकर वो खातून पूरे एतमाद से अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गई। मेज पर रखे हुए कागजात पर एक सरसरी निगाह डालते हुए इसने जुबान खोली तो पहले के मुकाबले में इसका लहजा कदरे बदला हुआ था। मिस्टर रवि अपनी मर्जी से यहाँ आए थे और हमारे वाजिबात अदा करने के बाद चले गए। आप बताएं कि हम इन्हें क्यों और कैसे रोक सकते थे। मारवती ने इससे उलझना चाहा लेकिन मैंने इसे खामोश कर दिया। तुम दखल न दो, मुझे सुकून से बात समझने दो। इसे समझाने के बाद मैं इसी खातून से मुखातब हो गया। रवि यहाँ अपना कोई न कोई तिब्बी मसला लेकर आया होगा। इन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। वो अपना तफसीली मेडिकल चेकअप कराना चाहते थे। इसे अस्पताल में दाखिल करना जरूरी था। मैंने कदरे तीखे लहजे में पूछा। इनकी ख्वाहिश थी कि मेडिकल चेकअप के लिए इन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया जाए। जवाब देते हुए इसकी पेशानी पर हल्की सी शिकनें नमदार हो गईं। वो चाहते तो ईसीजी होने और दवाएं लेने के बाद वापस जा सकते थे। क्या किसी शख्स को बिला जरूरत अस्पताल में दाखिल करना इखलाकी एतबार से दुरुस्त है? इसने अपनी कोहनियां मेज की सतह पर टिकाकर कहा। मिस्टर मजहर या जो कोई भी आप हों, बात को गैर जरूरी तौर पर उलझाने की कोशिश न करें। ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है जहां दाखिले के लिए पापड़ बेलने पड़ते हों। ये एक कमर्शियल अस्पताल है जहां मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा आते हैं। अगर वो हमारे अखराजात अदा करने की इस्तात रखते हैं तो हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हर प्राइवेट अस्पताल को अपने खाली कमरों के लिए मरीजों की जरूरत रहती है। फिर तो होटल और प्राइवेट अस्पताल में कोई फर्क ना हुआ। मैंने तंज से कहा। आप जो चाहें समझ लें। कोई सेहतमंद आदमी अपनी खुशी से अस्पताल में वक्त गुजारना पसंद नहीं करता। तो क्या रवि का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया था जो इसे जाने की इजाजत दे दी गई? आज दिन में टेस्ट होते रहे हैं। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। रिपोर्टें कल दोपहर तक दस्तयाब हो सकेंगी। माहिरीन रिपोर्टों की रोशनी में इनका मुआयना करते और कल शाम तक इन्हें तशखीस के नतायज और इलाज की तजावीज के साथ रुखसत मिल जाती। ये अमल पूरा होने से पहले इसे छोड़कर क्या अस्पताल ने अपना फर्ज नजरअंदाज नहीं किया? हरगिज नहीं। इसने पूरे वसूख से कहा। बाज़ औकात ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज घबरा कर उठ जाता है और ऑपरेशन के बगैर अपने घर जाना चाहता है। हम इसे इसकी जिम्मेदारी पर घर जाने की इजाजत दे देते हैं। मिस्टर रवि का केस तो बहुत मामूली है। बाज लोग जुकाम पर भी मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी तस्वर करते हैं। इन्हें मरीजों
مریضوں کی اسی قسم میں شمار کیا گیا تھا۔ اب یہ بتائیں کہ اسے اسپتال سے کون نکال کر لے گیا؟ میں نے سوال کیا۔ آپ مجھ سے پولیس والوں کے سے انداز میں جرا نہ کریں، اس بار وہ اپنی برہمی پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں آپ کے غیر ضروری سوالوں کے جواب بھی تحمل سے دے رہی ہوں، مگر آپ شائستگی کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ گمشدہ مریضوں کے تیمار داروں کو اتنی رعایت ملنی چاہیے۔ وہ میرے الفاظ اور لہجے کی کاٹ کو سمجھ رہی تھی۔ چند ثانیوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ہم کو اس کا تعارف حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مسٹر روی نے اس کے ساتھ میرے دفتر میں آ کر اپنے واجبات ادا کیے اور وہ دونوں چلے گئے۔ اس سے میڈیکل چیک اپ مکمل ہونے تک رکنے کے بارے میں ضرور کچھ کہا گیا ہوگا۔ یہ میری اولین اور بنیادی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل آ کر ماہرین سے مل لیں گے۔ انہیں شام 7 بجے کا وقت دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کسی وجہ سے وہ اپنے گھر نہ پہنچے تو کل شام 7 بجے یہاں ضرور آئیں گے۔ تم اس سے ملنے اسپتال کب آئی تھی؟ میں نے گردن گھما کر ماروتی سے پوچھا۔ میں نہیں آ سکی تھی، ماروتی نے روحانسی آواز میں جواب دیا۔ رات سے بایا جی اور گھر والوں کے چکر میں الجھی ہوئی تھی۔ 3-4 بار روی سے فون پر بات ہوئی۔ بایا جی کے کریا کرم کے بعد میں یہاں آئی تو وہ یہاں نہیں تھے۔ اگر آپ لوگوں کی تشفی ہو گئی ہو تو میں اجازت چاہوں گی، مجھے اسپتال میں دوسرے کام بھی نپٹانے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اسپتال والی خاتون کے بشرے سے خوش خلقی کے سارے اثرات کافور ہو چکے تھے۔ خاتون، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ میں نے اسے جتایا۔ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، آپ شوق سے رجوع کریں۔ اس نے تنک کر اپنی کرسی چھوڑ دی۔ میرا مشورہ ہے کہ اسپتال کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے آپ اپنے گھر میں وہ اسباب تلاش کریں جن کی بنا پر یہ ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ مزید سرد مہری اور رکھائی کا مظاہرہ کرتی۔ میں کرسی سے اٹھ گیا۔ ماروتی بھی میرے ساتھ تھی۔ کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اور راہداری عبور کرتے ہوئے ماروتی بے بسی سے منمنائی۔ گھر میں مہمان اور رشتہ دار بھرے ہوئے ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ ماروتی سے میری واقفیت بہت پرانی نہیں تھی، مگر اس مختصر سی مدت میں اس ضدی عورت کو بہت قریب سے پرکھ اور برت چکا تھا۔ وہ اوپر سے جتنی خوبصورت تھی، اندر سے اسی قدر بے مہر اور شفاق بھی تھی۔ اس نے جگدیش موہن سے اپنی مجروح انا کا انتقام لینے کے لیے خود کو میرے قدموں پر ڈھیر کر دیا تھا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، اپنے انتقام کے بارے میں جگدیش کو اپنی زبان سے سب کچھ بتا کر اتنا مشتعل کر دیا کہ ماروتی کو دیکھ کر زندگی بھر شکست کی ہولناک چتا میں مسلسل جلتے رہنے کے بجائے اس نے خود اپنے سینے میں گولی اتار کر آخری چتا تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماروتی کا ایک وہ روپ تھا جسے کوئی نہیں جٹلا سکتا تھا۔ وہ بلا کی انا پرست عورت تھی۔ اس کے نزدیک عزت و آبرو کی کوئی وقت تھی، نہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے خون کی کوئی حرمت تھی۔ وہ ہر قیمت پر اپنا سر غرور سے بلند رکھنا جانتی تھی، مگر اس وقت وہ روی کے لیے یوں ہلکان ہوئے جا رہی تھی جیسے وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ وفا شعار اور شوہر پرست بیوی ہو۔ اس کا پہلا روپ بھی حقیقت تھا اور روی کے لیے اس کی تڑپ میں بھی دور دور تک اداکاری کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ ایک ہی عورت کی شخصیت کے دو روپ تھے، ایک دوسرے سے یکسر مختلف اور متضاد۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دو چہرے رکھنے والی ماروتی کو دلاسا دوں یا حقارت سے دھتکار دوں۔ وہ اپنی گاڑی سے اسپتال آئی تھی، میرے لیے وہ ایک اچھا عذر تھا۔ میں نے اسپتال کے برآمدے سے اترتے ہوئے کہا، تم نے پیغام دیا اور میں بے ساختہ یہاں دوڑا چلا آیا۔ اب تم خاموشی سے گھر لوٹ جاؤ۔ روی کا سراغ لگانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا ہوگا، اس کے لیے تمہاری موجودگی ضروری نہیں ہے۔ تم سے الگ رہ کر میں زیادہ آزادی اور تیز رفتاری سے کوئی پیش رفت کر سکوں گا۔ ماروتی اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی، میرے ساتھ لگی رہی۔ میں خود کو تماشا بنانے سے بچانے کے لیے نیم تاریک پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ماروتی کہتی رہ گئی کہ اس کی کار باہر سروس لین میں کھڑی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ہم اسپتال کی عمارت سے آنے والی تیز روشنیوں کی زد سے نکلے تو اچانک ماروتی تحیر زدہ آواز میں بول پڑی، روی کی کار تو وہ کھڑی ہے۔ وہ آہنی کار تھی، ایک جگہ پارک کی ہوئی تھی، مگر اس کی نشاندہی پر ہم دونوں ہی اضطراری طور پر یوں اس طرف لپکے جیسے اس کار کے دوڑ جانے کا خطرہ ہو۔ میں نے روی کی گاڑی پہچان لی تھی۔ ماروتی نے بتایا کہ وہ صبح سویرے اسی گاڑی میں گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت تک
जो शवाहिद सामने आए थे इनसे ये साबित हो रहा था कि रवि अपनी मर्जी से किसी के साथ गया था। हद ये थी कि इसने अपनी गाड़ी ले जाने की बजाय दूसरे शख्स की कार या टैक्सी को तरजीह दी थी। इस कार की चाबियां रवि के पास होंगी, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। घर पर डुप्लीकेट चाबियां भी मौजूद हैं, जरूरत हो तो वो आ सकती हैं। इसकी आवाज में उम्मीद के दिए जल उठे। गाड़ी से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसे ड्राइवर के जरिए घर मंगवा लेना, अब खुद को संभाल कर घर चली जाओ। वो बेवफा औरत अपने शौहर के लिए इतनी परेशान थी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वो खुद को संभालने में कामयाब हुई और मैं इसे पार्किंग लॉट से निकालकर सर्विस लेन में ले आया, जहां मेरी और इसकी गाड़ियां एक दूसरे से दूर खड़ी हुई थी। इसे रवाना कर देने के बाद मैंने एक मर्तबा फिर अस्पताल का रुख करने का इरादा किया, फिर इसे मुलतवी कर दिया। मेरे साथ बात जिस ढब पर निकल गई थी, इसके बाद मुझे अस्पताल के अमले से किसी तावन की उम्मीद नहीं रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और अस्पताल से वापस रवाना हो गया। मेरी निगाहें सड़क पर मरकूज थी, मगर मेरा जहन गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने अस्पताल में अपने जतन कर लिए थे। रवि की कार के वहां पाए जाने के बाद अव्वल खान अपने इख्तियारात का सहारा लेकर मजीद मालूमात हासिल कर सकता था। अगर ये पता चल जाता कि रवि को वहां से किस कार में ले जाया गया था, तो रवि की बू पर लगे हुए दुश्मनों तक पहुंचने में आसानी हो सकती थी। इस ज़िमन में सिर्फ और सिर्फ कार का नंबर मददगार साबित हो सकता था। शहर में नित नए मॉडलों की गाड़ियों की जो बरमार हो गई थी, इसकी वजह से महज साख्त या रंग के सहारे इन लोगों तक पहुंचना दुश्वार था। मुझे इन लोगों से इसलिए परखाश नहीं थी कि रवि के दुश्मन थे। रवि को मैंने एक शरीफाना मादे के तहत माफ जरूर कर दिया था, मगर ये हकीकत अपनी जगह अटल थी कि वो एक मुद्दत से कृष्ण कुमार का मुआवन और मददगार बना हुआ था। इसे अमली तावन के साथ साथ भारी माली सरपरस्ती भी फराहम किया करता था। अगर वो किसी वजह से अपने खून के प्यासों की दस्तरस में पहुंच जाता तो मुझे जरा भी अफसोस ना होता। मुझे यकीन था कि हमारे हाथों से बच जाने के बावजूद वो एक न एक दिन मकाफत अमल का शिकार होकर अपने सही अंजाम को पहुंच जाएगा। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इसके दुश्मन इतनी तेजी से इस तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ इसकी बीवी मारवती थी, वो भी कोई पारसा नहीं थी। अपने शौहर की तरफ से मिली हुई आजादी की ओट में बेवफाई का जुर्म इस कदर संगीन था कि इसे जो सजा भी दी जाती वो कम होती। इस जोड़े से कोई हमदर्दी न होने के बावजूद मैं रवि के दुश्मन के बारे में खर्च का शिकार था। श्याम का किरदार सामने आने के साथ ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस वक्त तक सिर्फ मेजर बख्शी मैदान में सामने रह गया था। हमने रियायत और एहतियात से काम लेते हुए इसे जहनी तौर पर नकारा कर दिया था, मगर इसने शायद वक्त से फायदा उठा लिया था। अपने इल्म में आने वाली बातों में किसी और को भी शरीक कर लिया था। वो जो कोई भी था बहुत फुर्तीला था। इसने बख्शी का हशर देखते ही अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी थी। वो अस्पताल में छुपे हुए रवि मोहन तक पहुंच गया था तो टेलीफोन नंबर के सहारे हमारे सर पर भी पहुंच सकता था। रवि के इस दुश्मन का खात्मा करके मैं मजहर खान के रूप में खुद को बचा सकता था। इसे डील देना खुद मेरे हक में खतरनाक साबित हो सकता था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मारवती के फोन पर अस्पताल का रुख करके मैंने गलती का इर्तिकाब किया था। रवि को वहां से निकाल ले जाने वाले लंबा खेल खेल रहे थे। रवि को ले जाने के बाद इन्होंने अस्पताल को खाली नहीं छोड़ा होगा। निगरानी के लिए वहां कोई ना कोई मौजूद रहा होगा ताकि रवि की जुस्तजू में आने वाले इसके हमदर्दों में अपने नए शिकार को तलाश कर सके। वो ख्याल आते ही मेरी निगाहें बेसाख्ता अकबनुमा आईने की तरफ उठ गईं। मेरे पीछे कई गाड़ियां चली आ रही थी। पहली नजर में इनमें से कोई भी गाड़ी मशकूक नजर नहीं आई। मैंने इन गाड़ियों की पड़ताल के लिए मेन रोड छोड़कर किसी जैली सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। सड़क के बाएं किनारे पर एक सड़क के आसार देखते ही मैंने इंडिकेटर रोशन किया और ट्रैफिक की रवानी में अपनी कार को धीरे धीरे बाएं तरफ लेता चला गया। इस दौरान में मेरी नजरें अकबनुमा आईने का भी जायजा लेती रहीं। स्ट्रीट लैंप्स की तेज रोशनी में मैंने देखा कि ट्रैफिक के दायरे से काटकर गहरे सब्ज रंग की एक कार मेरे पीछे चली आ रही थी। इसे चलाने वाले ने मुड़ने का कोई इशारा देने की जहमत नहीं की थी। मेरी छठी इस बेदार
ہو گئی، مجھے اس سبز کار سے بچنے کی فکر سوار ہو گئی، کیونکہ میں اس وقت تک بے خبری کے عالم میں ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ اگر وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ابتدا سے ایک منصوبے کے تحت چلے آ رہے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے وہ سبز کار اسپتال کے قریب کھڑی دیکھی تھی۔ اس وقت میرے سامنے دو متبادل راہیں تھیں۔ میں بائیں طرف گھوم کر انہیں اپنے پیچھے آنے کا موقع دیتا اور پھر رفتار کم کر دیتا۔ وہ عام شہری ہوتے تو تیز رفتاری سے آگے نکل جاتے، شر پسند ہوتے تو میری اس حرکت سے گھبرا کر بے تکی حرکتیں شروع کر دیتے۔ دوسرا متبادل یہ تھا کہ میں مڑنے کا ارادہ منسوخ کر کے سیدھا نکلتا چلا جاتا اور ان کا رخ بتا رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے مڑنے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ وہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ اگر میں آخری مرحلے پر موڑ چھوڑ کر سیدھا نکل جاتا اور وہ بھی سیدھے چلے آتے تو یہ بات ہر شک و شبے سے بالا تر ہو جاتی کہ وہ میرا پیچھا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ تشویش ضرور ہوئی، مگر میں تعاقب کے امکان سے خوفزدہ نہیں تھا۔ ان سے کسی تصادم کی نوبت آ جاتی تو میں بڑے بور کے بھرے ہوئے پستول سے لیس تھا۔ اس سبز گاڑی کی دونوں اگلی نشستوں پر دو افراد براجمان نظر آ رہے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ میرے کسی غیر متوقع اقدام کے نتیجے میں وہ تصادم چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کر لیں گے۔ دونوں گاڑیاں سڑکوں پر آگے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میں تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موڑ آتے ہی میں نے اپنی کار بائیں طرف گھما لی۔ سبز کار کی رفتار یکایک تیز ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پیچھے سے میری کار کو ٹکر مارنے والے ہوں، پھر یوں لگا جیسے وہ موڑ پر ہی مجھے دبا کر آگے نکل جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ان میں سے کوئی صورت رونما نہ ہوئی۔ سبز کار کے بریک چرچرائے اور وہ قدرے کم فاصلے سے میری گاڑی کے پیچھے مڑ گئی۔ میں نے رفتار بڑھائی تو انہوں نے بھی اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ یہ کھیل بس چند منٹ جاری رہا۔ اس ذیلی سڑک کا مختصر سا بارونق حصہ چند لمحوں میں پیچھے رہ گیا اور دونوں گاڑیاں ایسے حصے سے گزرنے لگیں جہاں داہنی طرف بلند احاطوں میں گرے ہوئے فلیٹوں کی ایک فصیل سی کھڑی تھی اور بائیں طرف جھاڑ جھنکاٹ سے بھرا ہوا تاریک میدان تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی گاڑی کا انجن خاصا جاندار تھا۔ انہوں نے اپنی رفتار مزید بڑھائی اور اپنی کار میرے برابر سے گزار کر سائیڈ دبانے لگے۔ میں نے وہ خطرہ بھانپتے ہوئے نشست کے نیچے سے پستول نکالنا چاہا، لیکن اس لمحے تصادم سر پر آ چکا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ میں نے اپنی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے بائیں طرف کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ سبز کار ایسی خطرناک زاویے سے میرے سامنے ترچھی ہوئی کہ میں سڑک چھوڑ کر کچے اور ناہموار میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے رفتار مزید گھٹانی پڑی۔ اسی لمحے سبز کار کے رکنے کا انتظار کیے بغیر ایک تنومند نوجوان پسنجر سیٹ سے کود کر نیچے اترا، سنبھلا اور تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں بس اتنا دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اگر میں پستول نکالنے کے لیے جھکتا تو وہ کھڑکی کے اترے ہوئے شیشے سے میری گردن پر ہاتھ ڈال دیتا۔ میں نے رینگتی ہوئی گاڑی کا انجن نیوٹرل کیے بغیر ہینڈ بریک کھینچا۔ گاڑی کا انجن ایک تیز جھٹکا لے کر بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ پوری قوت سے میری طرف آ رہا تھا اور میں نے اسی پر چھلانگ لگائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ میں نے پوری قوت سے اس کے دونوں کان اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور اس کے چہرے پر ٹکر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے ایک کرا کے ساتھ گالیوں کا طوفان امڑ پڑا۔ میرے پہلوؤں پر اس کی گرفت غیر ارادی طور پر کمزور پڑ گئی۔ میں زور لگا کر اس کے بازوؤں سے نکل گیا۔ گرفت کھو دینے کے نتیجے میں وہ قدرے آگے جھکایا تھا۔ اس بار میری داہنی ٹانگ چل گئی اور وہ الٹ کر پشت کے بل ریت پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بہت تیزی سے رونما ہوتا چلا گیا تھا۔ مخالف سمت سے آنے والی ایک گاڑی کے مسافروں نے ویرانے میں ہونے والی وہ وحشیانہ لڑائی دیکھی اور رفتار بڑھا کر بہت تیزی سے آگے نکلتے چلے گئے تاکہ ناگہانی چل پڑنے والے آتشی ہتھیاروں کی زد سے محفوظ رہ سکیں۔ مجھ سے چوک یہ ہوئی کہ میں نے اپنی ساری توجہ اپنے حریف پر مرکوز کر دی۔ وہ گرا تو میں لپک کر اس کے سینے پر وار ہو گیا اور اس کے چہرے پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ اسے ادھیڑ ڈالنے کی دھن میں اس کے ساتھی کو وقتی طور پر فراموش کر بیٹھا تھا جو سبز کار چلا رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ کب وہ اپنی گاڑی روک کے نیچے اترا اور کب مجھ پر پشت سے حملہ آور ہوا۔ میرے سر پر کسی ہتھیار کے وزنی آہنی دستے کی زوردار ضرب پڑی اور میرا ذہن یکایک تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن کے کسی خانے میں یہ حیرت ابھر آئی تھی کہ وہ مسلح تھا تو
اس نے میرے اوپر فائر کرنے کے بجائے اپنے ہتھیار کو دوسرے انداز میں کیوں استعمال کیا تھا؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کے اذیتناک احساس کے ساتھ میرے حواس رفتہ رفتہ بحال ہوئے تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میرے کانوں میں دو افراد کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ایک تفکر امیز لہجے میں کہہ رہا تھا، تم نے ہلا جلا کر اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے، مر گیا ہے تو ہمیں یہاں بیٹھ کر وقت برباد کرنے کی بجائے واپس چل دینا چاہیے۔ ایسی باتیں مت کرو، میں نے بہت دیکھ بھال کر چوٹ لگائی تھی، اس کی نبض چل رہی ہے، دوسرے نے کہا۔ وہ ابتدائی فکرے سن کر میری جان میں جان آئی کہ میں نہ صرف زندہ تھا بلکہ وہ دونوں بھی فوری طور پر مجھے ہلاکنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے پپوٹے بند تھے مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پپوٹوں کے درمیان ہلکی سی جھری پیدا کی۔ چند ثانیوں تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر میں نے دیکھ لیا کہ تاروں بھرے آسمان کے سائے میں دو انسانی ہیبلے کھڑے سگریٹ نوشی میں مصروف تھے۔ اب تک اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ پہلی آواز پھر سنائی دی، ماسٹر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، یہ سالہ مکاری نہ کر رہا ہو۔ میرے سامنے اس کی مکاری نہیں چلے گی، ابھی اس کے منہ پر تھرماس کا پانی انڈیلتا ہوں۔ دوسرے کو اپنے اوپر ناز تھا، ٹھنڈا پانی برباد مت کرو، اس کے بال پکڑ کر تھپڑ لگاؤ، جلدی ہوش میں آ جائے گا۔ وہ تجویز خاصی سنگ دلانہ تھی مگر میں ان سے کسی بلائی کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے مجھے شہر سے باہر کسی ویرانے میں لا کر زمین پر ڈال دیا تھا۔ اوپر کھلا آسمان تھا، وہاں اندھیرا اور سناٹا خاصا گہرا تھا۔ کہیں بہت دور سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کے انجنوں کا بہت ہی دھیما اور گھٹتا بڑھتا شور وقفے وقفے سے ہواؤں کے دوش پر تیر جاتا تھا، ورنہ پھر وہی سناٹا چھا جاتا تھا جسے ان دونوں کی آوازیں مجروح کر رہی تھیں۔ میں منتظر رہا، زمین پر کسی کے چلنے کی دمک سنائی دی، پھر کسی نے مٹھی میں میرے بال جکڑ کر میرا سر زمین سے کچھ اوپر اٹھا لیا۔ اسی کے ساتھ میرے چہرے پر تھپڑ پڑنے شروع ہو گئے۔ میں نے دانت بھینچ کر خاموشی سے وہ مار برداشت کرنی شروع کر دی۔ شاباش، پہلی آواز گونجی، یہ سمجھ لو کہ اس وقت تم اپنے چہرے پر پڑنے والے گونسوں کا حساب برابر کر رہے ہو۔ اس مرتبہ دونوں آوازوں کا فرق نمایاں ہو گیا۔ میرے ہاتھوں پٹنے والا مجھے مار رہا تھا، دوسرا رتبے میں اس سے بڑا یا سینئر معلوم ہوتا تھا۔ پہلے کا تبصرہ سن کر دوسرے نے تمانچوں کا سلسلہ موقوف کر کے میرے بال چھوڑ دیے۔ میں نے اپنا بدن بالکل ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا، دکھتا ہوا سر زمین سے ٹکرایا تو میرے سر میں درد کی ایک ناقابل بیان سی ٹیس ابری جسے میں سہ گیا۔ اس وقت میری کوئی بھی لغزش مجھے براہ راست موت کے دانے میں دھکیل سکتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک میری قوت برداشت جواب نہیں دے جائے گی میں ہوش میں نہیں آؤں گا۔ ان کے سامنے بے ہوشی کی اداکاری کر کے میں کسی نہ کسی حد تک ان کے مذموم مقاصد سے آگاہی حاصل کر سکتا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو بہت عامیانہ تھی۔ راگ تجربے کار ایجنٹ یا انڈین قونصل خانے کے ملازم آپس میں اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑ رہا تھا کہ وہ دونوں کرائے کے بدماش تھے جن کو میجر بخشی کے کسی ساتھی نے معاوضے پر حاصل کیا ہوا تھا۔ میں نے تھپڑ کھانے کے دوران میں پپوٹوں کو مزید کھول کر یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ ان دونوں خالی ہاتھ تھے، البتہ سینئر بدماش کی جیب سے نکلا ہوا پستول کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔